قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے۔ جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں، پر یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا۔ اس کو کہا کچھ مہلت دے دے، اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرما دی۔ یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے۔ ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی، پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہوا تو یا خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے، تمہاری یہ روش اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا۔ خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کامتا تڑپتا آیا، چادر بڑی ساری اوڑھ رکھی ہے، آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پہیلیاں نہ بجھا، جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر، فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں، حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چھل ہو گیا، مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔
ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे, दुनियादार है तो अभी तक दुनियादारी में ही अड़ा हुआ है। तू दुनियादार है तो अभी तक तेरा ख्याल सिक्कों में, पैसों में, धेलों और अशरफियों में अड़ा हुआ है। फरमाने लगे, मुझे पता था तू ज्यादा उठा रहा है, लेकिन फकीर के पास जो खजाने हैं वो इसके जाती नहीं, वो रब करीम के दिए हुए हैं। अल्लाह के खजानों में से कोई ले गया तो ले गया, लेकिन तू ये क्या समझता है कि ज्यादा सिक्के उठाने की वजह से तेरा हाथ शाल हुआ है? ये इसलिए तेरा हाथ खुश्क हो गया है कि तूने एक फकीर और दरवेश को भरे मजमे के अंदर रुसवा कर डाला था। तेरा ज्यादा पैसे लेने की वजह से हाथ कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वो जो तूने उस गरीब के गले में हाथ डाला था और उसे रुसवा कर डाला था, तू क्या समझता है वो लावारिस है? अगर वो कमजोर है, तंग दस्त है, तो बंदा तो रब करीम का ही है ना। जो ताजर, सेठ, नवाब और जिम्मेदार का रब है, गरीबों का भी वही रब है, इन मिस्कीनों का भी वही रब है, इन कमजोरों का भी वही रब है। कहने लगा, हुजूर माफी का सवाली हूं। फरमाया, उठ के जा और भरे मजमे में जाके एक दफा उस दरवेश से माफी मांग। मुझे उम्मीद है अर्श का रब तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक दफा माफी मांग ले, जा सवाल कर ले। वो शेख अली के सामने आके खड़ा हुआ, वो कहने लगा, अगर आप माफ कर दें तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। शेख अली की आंखों में छम छम आंसू बरसे। कहने लगा, आपने माफ किया कि नहीं किया? कहने लगे, यार तू ताजर है, तू जिम्मेदार है, तेरे दिल में पता नहीं क्या तसव्वुर है, पर मैंने तो माफ करना ही है, इसलिए कि ना मैं ताजर हूं, ना मैं जिम्मेदार हूं, ना मैं दुनियादार हूं, मैं तो गरीबे नवाज का मानने वाला हूं। मेरी मजबूरी है कि जिस शख्स का मैं नौकर हूं ना, उसने सिखाया ही माफ करना है। जिसके दरे दौलत पे मैं रहता हूं, उन्होंने दरगुजर करना सिखाया है। उधर जब माफी हुई तो ख्वाजा अजमेर ने थपकी भी दी, दुआ भी फरमाई, रब करीम ने शिफा अता फरमा दी। तो ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे, मियाँ जा, तेरी तंदुरुस्ती होगी, चला जा। कहने लगा, हुजूर अब किसने जाना है? अब तो मैं तेरी दहलीज पे झाड़ू दिया करूंगा। ये हाथ जो तेरी दुआ की बरकत से शिफा याब हुआ है अजमेर के वाली, अब मैं यहाँ झाड़ू दूंगा, अब मैं यहाँ नौकरी करूंगा।